السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ڈیجیٹل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آپ کا میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک کنٹمپریری جو ایک ایشو ہے اس کے حوالے سے ہم جو ٹاپک آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں وہ بڑا ریلیونٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات بھی ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، اور اسپیشلی جو سب کانٹیننٹ کے اور پاکستان انڈیا کے جو میڈیا ہے، چینلز ہیں، وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے جا رہے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان ٹائم ہو، ٹیلی گراف ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، بڑے بڑے نیوز پیپرز ان کے ایڈیٹوریلز آ رہے ہیں، کالمز آ رہے ہیں اس پہ، پاکستان آبزرور میں، ڈان میں، نیوز میں، اور یہ ایک برننگ ایشو ہے۔ چونکہ اس ایشو کے ساتھ میرا بھی بچپن سے کہہ لیں ایک واسطہ ہے اس کو سمجھنے میں، لکھنے میں، پڑھنے کے حوالے سے، اور یہ ایشو ٹرائنگولر کی طرح ہے، 3 آسپیکٹس ہیں اس کے۔ تو وہ ایشو میں اس لیے آپ کو پہلے یہ بریف کر رہا ہوں کہ 3 سائڈز ہیں اس کی، ڈائمنشنز ہیں جس پہ ہم بات کریں گے، اور ہر درد دل رکھنے والا پاکستانی، اور میں کہتا ہوں ہر انسان کے لیے ضروری ہے آج کے ویلاگ کو سننا، سمجھنا اور اس کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنا۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ہندوستان یعنی بھارت کی ہندوتوا پالیسی، مائنورٹیز کے رائٹس اور کرکٹ میں پالیٹکس، یہ 3 آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔ تو اس موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہندوتوا آئیڈیالوجی کی بات کریں تو آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر دیکھ لیں یا ویبسٹر کے اندر دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر تو ہندوتوا کی جو ہندوازم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ڈومیننس آف ہندو کلچر، نارمز اینڈ ٹریڈیشنز تھرو گورننس، اسٹیٹ لیول پہ، یعنی ہندو کلچر کی، بیلیف کی، ریلیجن کی اتھارٹی اور ڈومیننس جو نظر آئے وہ ہندوتوا ہے۔ 1922 میں اس کا آغاز ہوا تھا، اور اس کے بعد بی جے پی اور آر ایس ایس جو اس کے ونگز ہیں، ایک ملٹری ونگ ہے، ایک جو ہے وہ آپ کو گورننس میں، اسٹیٹ افیئرز میں نظر آتا ہے۔ یعنی بیس لائن کہ ایتھنک گروپس اینڈ مائنورٹیز جو ہیں ان کو آپ نے ایلیمنیٹ کرنا ہے، ان کو کرش کرنا ہے، ڈپریس کرنا ہے، اور ڈومیننس چاہے جاب اپرچونیٹیز ہوں، چاہے سوشل فیبرک ہو، چاہے پارٹیسپیشن ہو، ہر جگہ پہ وہاں پہ ڈومیننس ہندوازم کی ہوگی۔ تو یہ ایک سچویشن پریویل کرتی ہے۔ نمبر 2 اگر ہم دیکھیں بھارت کی سرکار کی، تو ان کے ہاں یہ بہت بڑا ایشو ایتھنک ڈویژن کے حوالے سے رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے کرش کیا ہے نہ صرف مسلمانوں کو، بابری مسجد آپ کے سامنے ہے، جلا کے راکھ کر دیا تھا، شہید کر دیا، اور اس کی جگہ رام مندر کی تعمیر کا معاملہ، پھر سپریم کورٹ کا ان کی کا ڈیسیژن، ایل کے اڈوانی اس وقت نریندرا مودی جو تھے، ان کی گورنمنٹ تھی گجرات کے اندر، یہ وزیر اعلیٰ تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کو ایلیمنیٹ کیا آبرو ریزی کی بچوں کے ساتھ، اور مسلمان خواتین کو بے آبرو کیا، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ شہید ہوئی گجرات کے اندر، اور پھر ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بچر آف گجرات کا ٹائٹل ملا۔ یہ بھی نریندرا مودی کا خاصہ ہے کہ گجرات کا کسائی، یعنی گجرات کا کسائی آج ہندوستان کا پردھان منتری یعنی وزیر اعظم ہے۔ یہی تک بات نہیں رکتی بلکہ ہندوستان میں مختلف اوقات میں چرچز کو جلایا گیا، ایون جو پریسٹ تھے، پادری، ان کو زندہ جلایا گیا، اور یہی نہیں بلکہ سکھ برادری کے ساتھ جو ناروا سلوک ہیں اس سے بھی تاریخ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میں آپ کو ہسٹری اس لیے بتا رہا ہوں، آپ ریکنیکٹ ہو جائیں تاریخ کے ساتھ کہ ہم کوئی ایموشنل بات میں نہیں کر رہا، میں فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کر رہا ہوں۔ آپ کو آپریشن گولڈ سٹار کا نام سنا ہوگا، اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھیں اس وقت، بندرے والا کا جو ہندوؤں کا جو ایک مقدس سکھوں کا جو ٹیمپل تھا، اس کے اوپر انہوں نے آرمی کے ذریعے اٹیک کیا اور وہاں پہ ٹینک چڑھا دیے، اس وقت سکھوں کی لیڈرشپ ماری گئی، اور اس کے بعد سکھس جو تھے ان کے رائٹس کو ایکسپلائٹ کیا گیا، اور وہ بیچارے دنیا کے کئی ممالک میں پھر مائیگریٹ کرنا پڑ گیا ان کو۔ اور یہی نہیں، ریسنٹلی بھارت نے، ان کی انٹیلیجنسیا نے را کے ذریعے کینیڈا میں، امریکہ میں، مختلف ملکوں کے اندر جو سکھ کمیونٹی کے جو سردار برادری کے چیدہ لیڈران تھے، ان کو چن چن کے جو ہے اسیسینیٹ کیا، اور اس کو بھی شہ سرخیوں میں پوری دنیا میں چھاپا گیا،
اور پھر انڈیا پہ ایلیگیشن جو تھے ان کے پروفس بھی ان کے پاس ہیں. یعنی بھارت کی راہ جو انٹیلیجنس ایجنسی راہ ہے وہ اتنی شتر بے مہار ہو چکی ہے کہ اب اس کی کارروائیاں 7 سمندر پار بھی جا رہی ہیں. کشمیریوں کا قتل عام پاکستان میں کروانا ہو تب بھی وہ اس سے نہیں چوکتے. سکھوں کا قتل عام پوری دنیا میں کروانا ہو تو اس میں ہندوستان کی را اور ان کی سرکار ملوث ہوتی ہے. گجرات میں وہ ملوث ہوتے ہیں. چرچز جلائے جاتے ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں. مسلمانوں کو گائے کے ذبیحہ پر مار پیٹ کا عمل اور گاربیج پھینکنا اس سے روکنا اس میں وہ انوالو ہوتے ہیں. ہندوستان میں اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 5 سالوں کے اندر 50 سے زائد مساجد کو نذر آتش کیا گیا اور بمبئی سے لے کر جھارکھنڈ اترکھنڈ مختلف مقامات پر مسلمان کمیونٹی کے 2564 گھروں کو ایلیمینیٹ کیا گیا. یہ فیکٹس اینڈ فیگرز میں وہ دے رہا ہوں جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ویب سائٹ پہ بھی چلے جائیں, ہیومن رائٹس کونسل پہ بھی چلے جائیں, اور اس پہ کم از کم جو میں نچوڑ دے رہا ہوں 30 سے 35 اکیڈیمک پیپرز انٹرنیشنل لیول کے جو پیئر ریویوڈ جرنل میں شائع ہوئے ہندوستانی ایٹراسٹیز کی, بدماشیوں کی اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی, اس کے حوالے سے. اگلی بات, یہ سارا ہونے کے باوجود اب آ جائیں کرکٹ ڈپلومیسی پہ. پاکستان بھارت کے درمیان کرکٹ ہی ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے ذریعے دونوں ملک ریکنیکٹ ہو جاتے, ڈائلاگ کے ٹیبل پہ آتے اور کشمیری بھی تھوڑا سکھ کا سانس لیتے کہ چلے مذاکرات ہو رہے ہیں کوئی حل نکلے گا. اور پاکستان نے ہمیشہ بیک ڈور ڈپلومیسی اور کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے ذریعے دوستی کا ہاتھ آگے بڑھایا. لیکن آپ کو یاد ہوگا سمجھوتا ایکسپریس, اس میں جو مسلمانوں کے ساتھ پاکستانیوں کے ساتھ ہوا, جلا کر راکھ کر دیا, تو ہر جواب کا ہاتھ پھول کا جواب انڈیا نے پتھر سے دیا ہے. آپ ایبٹ آباد میں دیکھ لیں جو بالا کوٹ کے اندر ہمارا کوا ایک انہوں نے شہید کیا, درخت گرائے شہید ہوئے, اور ان کا ایک پائلٹ جب 2 جہاز ہماری ایئر فورس نے گرائے تو ابھی نندن جس کو ہم نے پروفیٹک ٹریڈیشنز اور نارمز پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنگی قیدی ہو تو اس کو چھوڑ دو, تو اس کو ہم نے گڈ ول جیسچر میں ایک اسلام کا گلوبل امیج جو ہے وہ دکھایا, اور ہماری پارلیمنٹ نے اور اس وقت کی گورنمنٹ نے اور ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ واپس, اور ہم نے تو ہمیشہ ٹالرنس کا اور پیشنس کا اور گڈ ول جیسچر کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے فالس فلیگ آپریشنز, کبھی کبوتر بھیج دیتے ہیں, کبھی ڈرون بھیج دیتے ہیں, پھر ان کی بلوچستان میں انسرجنسیز, را کی انوالومنٹ, BLA کے پیچھے, مجید برگیڈ کے, پوری دنیا کو پتہ ہے. پھر پاکستان سے کلبھوشن یادو پکڑا جاتا ہے تو اس سے جو ہمیں کلو ملتے ہیں کہ وہ کن کن جگہوں میں بم دھماکوں میں مصروف تھا. یعنی ہمارا کبوتر بھی پکڑا جائے تو پوری دنیا میں واویلا ہوتا ہے, مگر ہم نے اتنے ثبوت اکٹھے کر کے دنیا کو بھی دکھائے ہیں, پھر بھی الزام پاکستان پہ. ابھی ریسنٹلی ورلڈ کپ ہوا تھا 2023 میں, پاکستان نے حالات خراب ہونے کے باوجود بھی, حالانکہ پلیئرز کی سیکیورٹی کو خطرہ تھا, پاکستان نے اپنی ٹیم بھیجی, دل پہ ہاتھ رکھ کے بھیجی. چونکہ 1996 کے کوارٹر فائنل میں پاکستانی پلیئرز کو گراؤنڈ میں جس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, انڈین کراؤڈ جو ہے وہ اس میں بے مثال ہے. بوتلیں پھینکی گئی, دھمکیاں دی گئیں, ایک دفعہ بال ٹھاکرے نے پچ کاٹ دی تھی. اور پھر 96 کے سیمی فائنل میں ایڈن گارڈن کولکتہ میں آپ کو یاد ہوگا سری لنکن ٹیم کے ساتھ تھا, انڈیا ہار چکا تھا, 8 وکٹیں گر گئی تھی 120 پہ. تو انڈین کراؤڈ نے بوتلیں پھینکی اور پھر اسٹیڈیم خالی کرا کے وہ کال آف کرنا پڑ گیا اور سری لنکا کو فاتح قرار دیا. انڈیا کی ہسٹری ہے, آج کی نہیں, بلکہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے آسٹریلین پلیئرز کے ساتھ, انگلش کے ساتھ. الحمدللہ پاکستان میں کرکٹ ریوائیو ہوئی ہے, PSL ہوئی ہے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا زمبابوے کی ٹیم آئی, ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی, نیوزی لینڈ یہاں کھیل کے گیا, انگلینڈ ابھی ٹیسٹ سیریز یہاں کھیل کے گیا ہے. تو سب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں ہاسپٹیلٹی کا سٹینڈرڈ اور یہاں پہ جو ان کے ساتھ برتاؤ ہے, دس از دا کنٹری آف پیس, اور جس طریقے سے انہیں ہاسپٹیلٹی مہیا کی گئی ہے, وہ پاکستان کے نہ صرف کھانے کلچر کو, پاکستانیوں کے بیہیویئر کی داد دیکھے گئے ہیں کہ پاکستان ایک اچھا ملک ہے اور اس نے اچھی ریپریزنٹیشن دی ہے. تو یہ انڈیا کو ایک آنکھ نہیں بھاتا. تو ہمارے ملک میں تو الحمدللہ پیسفل بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. ہم نے کبھی کسی چرچ کو نہیں جلایا اسٹیٹ لیول پہ, اسٹیٹ لیول پہ کبھی کسی مندر کو نہیں گرایا گیا, اسٹیٹ لیول پہ سکھوں پہ حملہ نہیں کیا گیا. بھارت میں آپریشن گولڈ سٹار ہوا, بھارت میں ٹیمپل گرائے گئے, بھارت میں جناب گرجوں کو نظر آتش کیا گیا. پاکستان میں کرسمس ہو, ایسٹر ہو, مسلم کرسچن ڈائلاگ کمیونٹیز یہاں پہ موجود ہیں. ہندو مسلم کونسل موجود ہے, ڈاکٹر رمیش کمار جو یہاں پہ ان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ جانتے ہیں. پھر اقتصادی راہداری کی بات آئے یا دوسرے ایشوز کی, اس سے ہٹ کے سکھ برادری کے لیے
جو ہم نے ایک کوریڈور وہاں پہ کیا اور سکھوں کے لیے اتنی بڑی جو وہاں کا بارڈر کے ساتھ لاہور میں آپ دیکھیں ان کا مقدس جو ریچولز ہیں ان کے لیے ہم نے اربوں روپیہ وہاں پہ لگایا، اور سکھ برادری جو ہے وہ پاکستانیوں کا یہاں پنجا صاحب، حسن عبدال میں، ننکانہ صاحب، شیخا پور دیکھیں، تو یہ انکلوسیونیس اور ڈائیورسٹی کی بات ہے۔ تو ہندوستان لیت و لال سے کام لے رہا ہے۔ ابھی 2025 میں جو چیمپئنز ٹرافی ہے پاکستان کے حصے میں آئی، تو جب ڈیسیژن ہو رہا تھا تو ہندوستان خاموش تھا، انہیں سانپ سونگھ گیا تھا، اور جب ہو گیا تو انہوں نے کہا ہم ٹیم نہیں بھیجیں گے، ICC کو لکھ دیا۔ تو اب پاکستان نے اسٹیٹ لیول پہ سٹینڈ لیا، اور میرے خیال میں سٹینڈ پہ قائم رہنا چاہیے۔ یہ بیوٹیفل کنٹری ہے، ہم پیس اینڈ انکلوسیونیس پہ بلیو کرتے ہیں، ہم اپنے مہمان کی قدر کرتے ہیں، یہ ہماری اسلامک ٹریڈیشنز میں شامل ہے۔ چاہے کسی بھی کمیونٹی کا بندہ ہو، کھیل کے لیے آئے، سفارتکاری کے لیے آئے، وہ دیگر ایکٹیویٹیز کے لیے آئے، نان کمبیٹنٹ کوئی بھی ہے، اسلام تو اس سے خوش اسلوبی سے بات کرنے کی بات کرتا ہے، ایمبیسڈرز کو قتل نہ کرنے کی بات کرتا ہے۔ یہ سپورٹس والے جو یہ ایمبیسڈرز ہوتے ہیں اپنے ملک میں، آپ ٹیم بھیج کے تو دیکھیں، بیہیویئر دیکھیں۔ آپ کو 2005 کی سیریز یاد ہے؟ آج تک آپ کے اپنے چینل میں گنگولی نے، وکرانت گپتا نے ہاسپٹیلٹی کی بات کی پاکستان کی، اظہر الدین سے پوچھ لیں، راہل ڈراوڈ سے، سچن ٹنڈولکر کے، وہ اس ٹیم کا حصہ تھے کہ پاکستانی کس طرح شاہد آفریدی، شعیب اختر یہ گھروں سے اپنا کھانا پکا کے ان کے لیے لاتے تھے۔ یہ یوٹیوب بھری پڑی ہیں۔ تو آپ منافقت چھوڑ دیں، ایک طرف میڈیا میں، ریٹنگ میں آپ اپنے چینلز پہ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جن کا دور دور سے کسی چیز سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے ایک میرا دوست جو پروفیسر ہے ایک یونیورسٹی کے اندر، اس کو بھی اپنی ویڈیو میں ٹھوک دیا کہ یہ آتنکوادوں کے لیے سلیبریشن کرتا ہے، حالانکہ اس پروفیسر کو میں جانتا ہوں، وہ اسسٹنٹ پروفیسر ایک یونیورسٹی میں، ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ فالس پروپیگیشن کا میں نے پردہ فاش کرنا تھا، بے نقاب کرنا تھا، اور ہم پھر بھی دوستی کا جو ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں کہ 370 کو آپ کو واپس لینا پڑے گا۔ ہم کشمیریوں کی اخلاقی سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ کشمیر کل بھی پاکستان کا تھا۔ آپ کو مروڑ پڑتی ہے کہ ٹرافی گلگت بلتستان کشمیر کیوں گئی؟ وہ ہمارا ہے گلگت بلتستان کشمیر۔ آپ مقبوضہ کشمیر پہ، پورے کشمیر پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ جوناگڑھ جو مسلمانوں کی اکثریتی ریاست تھی، دلائل کے ساتھ کسی ہندوستانی صحافی میں جرت ہے میرے ساتھ مناظرہ کر لے، جوناگڑھ مسلمانوں کا تھا، امرتسر مسلمانوں کا تھا۔ آپ بات کرتے ہیں ناگالینڈ آپ ان کو دے نہیں رہے، آسام جو ہے وہ مسلمانوں کا تھا، آپ جو ہے منی پور میں آپ سے فسادات کنٹرول نہیں ہوتے۔ بھارت میں تو 50 علیحدگی کی تحریکیں بن رہی ہیں، وہاں تو 50 پاکستان بننے کو ہیں جنہیں آپ نے دبایا ہوا ہے۔ خالصتان والوں کو آزادی دیں، وہ کیوں آزادی مانگ رہے ہیں؟ پنجاب والوں کو آزادی دیں، آپ آزادی دیں منی پور کو، آسام کو، ناگالینڈ کو، یہ ساری ریاستیں آزادی مانگتی ہیں۔ اور جوناگڑھ از انکمپلیٹ آف پارٹ آف پارٹیسپیشن آف پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ۔ جوناگڑھ پاکستان کا حصہ ہے، آسام بھی ہے، اور آپ کا جناب امرتسر آپ نے یہ چھینی ہے ٹیریٹوریل، وہ ڈسپیوٹڈ ایریاز تو یہ ہیں۔ یہ آپ ہم ٹرافی اپنے ملکوں میں، پاکستان میں الحمدللہ، کشمیر کے اندر آپ دیکھ لیں اس کا انفراسٹرکچر، یونیورسٹیز، ہاسپیٹلز، کالجز، کشمیری اپنی امنگوں کے مطابق یہاں پہ جی رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کی اسمبلی ہے، لوگ ان سے پوچھ لیں۔ آپ غیر جانبدار مبصرین بھیجنے تو دیں مقبوضہ کشمیر، اجتماعی قبریں دریافت ہوں گی وہاں سے، لوگوں کو بولنے دیں، وہ بتائیں گے کہ ظلم و ستم کتنا ہوا انڈین آرمی نے جو کیا ہے۔ آپ بھی انٹرنیشنل مبصر، ہم کہتے ہیں آپ کشمیر، آزاد کشمیر بلا لیں، گلگت بلتستان ان سے پوچھ لیں لوگوں سے کہ پاکستان کمیونٹی اور پاکستان کے باقی لوگ اور اسٹیٹ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ ہماری رشتہ داریاں ہیں، ٹائز ہیں، کشمیریوں کے لیے الگ کوٹا سسٹم ہے۔ جب منگلا ڈیم تربیلا منگلا بنا تو ان کو UK کے اندر اس وقت کے پریزیڈنٹ ایوب خان نے سیٹلمنٹ کروائی تھی۔ تو کشمیری تو ہمارا پارٹ ہے، ہمارا کلچر ہر چیز ہے، کہ چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں یہاں پہ۔ تو یہ فالس پروپیگیشن نہیں چلے گا، بات میرٹ پہ کریں۔ چیمپئن ٹرافی میں آپ کو آنا پڑے گا، اگر انڈیا نہیں آتا تو سری لنکا یا ویسٹ انڈیز کو دے کے کروا لیں، چونکہ نیشنل انٹرسٹ اور انٹیگریٹی اور ساورینٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ کئی لوگوں نے کہا کہ بجٹ کی بات ہوگی، معاملات ہوں گی، تو ہمارا ملک کرکٹ کے بجٹ پہ تو نہیں چل رہا، ٹھیک ہے ان کی IPL ہے ہوگی، لیکن ہمارا بجٹ صرف کرکٹ پہ ہم ریلائی نہیں کرتے۔ ایک دفعہ آپ سٹینڈ لیں، ایک سوورن نیشن ہونے کا ثبوت دیں۔ میں آرمی چیف سے بھی کہوں گا، گورنمنٹ اتھارٹی سے، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان کی جب بھی بات ہوگی پوری قوم آپ کے شانہ بشانہ جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ آپ کا ساتھ دے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔